غلام مجتبیٰ صاحب ڈنڈو سمرو سے سوال ہے ان کا، روزہ کھولنے کی دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے یا پہلے پڑھنی چاہیے؟ کسی چینل پر سنا ہے کہ دعا کے ترجمہ کے مطابق دعا بعد میں پڑھنی چاہیے، رہنمائی فرما دیں، جیسے وثبت الاجر پہ انشاءاللہ جو ہے یہ بعض حضرات نے وہ چینل پہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم لک صمت، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وعلی رزقک افطرت، تو میں نے افطار کر لیا، تو وہ اس سے دلیل بناتے ہیں کہ یہ افطار کے بعد ہے، گویا میں کر چکا ہوں۔ لیکن جہاں افطرتو ماضی کے معنی میں آتا ہے، وہاں عربی زبان میں ہی جو ماضی کے صیغے ہیں وہ مستقبل کے معنی میں بھی آتے ہیں، جو کام یقینی ہو یا ہونے والا ہو۔ تو جو بھی محدثین ہیں یا فقہا ہیں، جہاں تک میں مطلع ہو سکا، تو وہ سب یعنی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعا عند الافطار ہے، یعنی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ تو اس سے جو متبادر ہوتا ہے معنی افطار کا وقت، وہ وہی ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور بالکل افطار کرنے والے ہوں، متبادر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اس پر جمود اختیار کیا جائے۔ اگر کسی کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد ہے تو اس قول کی بھی گنجائش ہے، لیکن جو متبادر ہو رہا ہے نا معنی، وہ متبادر یہی ہو رہا ہے جو محدثین یا فقہا ذکر کرتے ہیں کہ عند الافطار کا مطلب افطار کے وقت۔ البتہ جو دوسری دعا ہے کہ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، یہ دعا افطار کرنے کے بعد ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ذهب الظما، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا روزے کا۔ یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی روایت ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اس پہ بہت سے لوگ کچھ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں کہ بدعت قرار دیتے ہیں اس کو، بعض سلفی حضرات بھی کرتے ہیں، بعض عرب علماء بھی اس پہ سختی سے رد کرتے ہیں۔ تو اس سے کوئی ایسا شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کی بنیاد پر اس کو بدعت کہا جائے۔ اس میں یہ تشدد والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک امید ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں سند کی بہت زیادہ قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، دعاؤں کا جو باب ہے یا ذکر اذکار کا جو باب ہے۔ بہتر ہے صاحب، بہت بہت شکریہ۔ حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھ رہے ہیں سوال، ہمارے ہاں طلاق کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک اور بات ہے اس میں کہ ضعیف روایت سے اگر کوئی دعا ثابت ہو تو اس میں حرج اس وقت ہوتا ہے جب صحیح روایت سے بھی اس موقع پر کوئی دعا ثابت ہو اور آپ اس ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہوں اور صحیح روایت کو چھوڑ رہے ہوں۔ جیسے کوئی ذکر ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہے، تو آپ صحیح حدیث کو چھوڑ کر خام خواہ میں وہ ضعیف حدیث سے جو ذکر ثابت ہے اسی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر یہ ایک نامناسب بات ہوگی کہ جب صحیح روایات موجود ہیں، صحیح روایات سے ایک عمل موجود ہے، تو آپ اس کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ تو یہ جو روایت ہے نا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کے پڑھنے سے کسی صحیح حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اس کی وجہ سے جو صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے وہ آپ اس کا ترک لازم آ رہا ہو، جیسے ذهب الظمأ وابتلت العروق یہ والی روایت ہے، تو ایسا بھی۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ